بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد اگرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خداوند تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک عجیب سیر اور حیرت انگیز سفر تھا۔ یہ کسی باغ کی سیر نہیں یا کسی ملک کا سفر نہیں۔ اس سیر کی اصل حکمت تو سیر کرنے والا یا سیر کرانے والا جانے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ ابھی آپ فرش پر ہیں اور ابھی آپ فرش پر، آخر یہ آنا اور جانا کیسا؟ کبھی وہ عرش پہ آیا، کبھی وہ فرش پہ آیا، گنہگاروں کی خاطر سے ادھر پہنچا ادھر آیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کلام عرب میں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ ایسی کلام سنے جس کو عقل بشر نہ سمجھ سکے، اور وہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کو تسلیم نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں ساتوں آسمانوں، عرش و کرسی
اور لامکان تک ہو کر آ گئے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق ارض و سماوات ہے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسی عقل و فراست عطا کی جس سے وہ ہوائی جہاز راکٹ بنا کر سالوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے کر لے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسا فہم و ادراک عطا فرمایا جس کے ذریعے اس نے وہ آلہ تیار کر لیا کہ وہ بولے تو پاکستان میں مگر آواز سنائی دے ہندوستان میں، وہ سبحان جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو زندہ رکھے، وہ سبحان جو بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرے، وہ سبحان جس نے سورج کی کرن کو یہ طاقت بخشی کہ وہ انسان کی آنکھ جھپکنے کی مدت میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طے کرے۔ اگر وہی سبحان اپنے خاص بندے کو ایک آن میں زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کرا دے تو کیا بعید ہے اسرا سیر کرائی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اذہبہ کا لفظ ہوتا تو یہ بھی کافی تھا۔ علماء کرام اس کا جواب کچھ یوں عطا فرماتے ہیں، اسرا یعنی سیر و تفریح اور خوشی و مسرت پر دلالت کرتا ہے، بخلاف اذہبہ کے کہ اس کا معنی صرف جانا اور لے جانا ہی ہے، بے عبدے ہی اپنے بندے کو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے یاد کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں القابات سے یاد کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دیدار اور وصال کا وقت تھا، اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اسے پیار کے لفظوں سے بلاتا ہے۔ علماء کرام اس کا جواب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو لفظ عبد سے یاد کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو نصارہ نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، آسمان پر گئے، مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لامکان میں جانا تھا، ہو سکتا تھا کہ آپ کو خدا ہی کہہ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے عبد ہی ذکر فرمایا۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ مزید فرماتے ہیں بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں،
پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، جوان ہوا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، نبی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، آسمان سے زمین پر آؤں گا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، مجھ پر موت آئے گی کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ مگر یاد رہے کہ ابد ابد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو رب کا انتظار کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، مگر عبدہ وہ ہے جس کا رب انتظار فرمائے، اس لیے بھی لفظ عبد سے یاد کیا گیا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بزرگی اور شرف کیسے ملا؟ عرض کی، میری عبدیت کے سبب۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور رات کے تھوڑے حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک صرف 2 مسجدوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ معراج کی رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں خدا تعالیٰ کے روبرو ہوئے۔ علماء کرام اس کا جواب کچھ یوں فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر لوگ اتنے سفر کو مان لیں گے تو اگلا سفر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب پھر وہ وقت آیا، یعنی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ پیر کی رات، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے لیے مقرر تھی، بارگاہ خداوندی کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آج رات جنت کے دروازے کھول دو اور دوزخ کے دروازے بند کر دو، جنت اور آسمان کو سجا دو، اور معزز مہمان کے تشریف لانے کے تمام راستے صاف کر کے انہیں خوب آراستہ کر دو۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، قیامت قریب آ گئی؟ فرمایا، قیامت تو نہیں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ پھر تمام فرشتوں، حوران بہشت اور غلامان و رضوان کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب صف بصف دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس رات دے تارے دس دینے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نوں، غاراں وچ روون والے نوں، مہمان بلایا جانا ہے۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے،
مل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہوا، اے فرشتو سب کے سب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، اے حوران جنت، اے غلمان و رضوان، اے سدرہ کی بلندیوں میں بسنے والوں، اپنے اپنے مقام چھوڑ کر میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور میری تسبیح و تحلیل کی بجائے میرے نبی پر درود و سلام کے ہدیے پیش کرو۔ اے جبریل، آج کی رات تمام قبروں سے عذاب اٹھا دو اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو حکم دے دو کہ وہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانوں کو اچھی طرح سجا دیا گیا، والی کائنات کے تشریف لانے کے تمام راستے عطر و لوبان سے معطر کر دیے گئے اور سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے والے راستے پر صفیں باندھ کر آپ کا راہ تکنے لگے۔ سب تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے مولا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا، جبریل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر بہشت میں جا اور مقصود کائنات کی سواری کے لیے وہ براق لے آؤ جو روز ازل سے محبوب کی سواری کے لیے منتخب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی پاتے ہی جنت میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں 40,000 براق موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل ہے، اور ہر براق کی پیشانی پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام حیران ہیں کہ براق تو سبھی خوبصورت اور حسن و جمال میں بے مثال ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے کسے لے کر جاؤں اور کسے چھوڑوں؟ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک نظر اٹھی تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک براق بڑی ہی عاجزی و انکساری سے سر جھکا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کے پاس گئے اور کہا، کیا وجہ ہے کہ آج تو خوشی و مسرت و شادمانی اور فرحت کا دن ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں مگر تو رو رہا ہے؟ براق نے جواب دیا، اے معزز و معظم فرشتے جبریل علیہ السلام، ایک عرصہ ہوا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا تھا، اسی وقت سے اسی ذوق و شوق اور عشق و محبت میں دن رات اس وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ وقت آئے گا تو اس محبوب خدا کی زیارت سے مشرف ہوں گا، مگر آج وقت آیا تو پریشانی کے عالم میں رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس بھی حسن و جمال ہوتا، میرا بھی کوئی رنگ ڈھنگ ہوتا تو آج سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے آپ میرا انتخاب کرتے، مگر افسوس کہ میرے پاس نہ تو طاقت ہے، نہ ہی خوبصورتی، اور نہ ہی کوئی ایسی ادا ہے۔ میں کو جی میرا دل بر سونا، کہ میں کیوں کر اس نو بھاواں ہو، ویڑے ساڈے وڑدا نہیں، ویڑے ساڈے وڑدا نہیں، پئی لکھ وسیلے پاواں ہو، نہ میں سونی تے نہ دولت پلے، میں کی کری یار مناواں ہو، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو، کتے روندی ہی مر جاواں ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، میری بارگاہ میں وہی منظور ہے جو عاجزی و انکساری لے کر آئے، لہذا وہ براق جو میرے محبوب کے عشق میں آنسو بہاتا ہے، اسے ہی مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کر لو۔ جب جبریل علیہ السلام نے اس براق کو پیغام خوشخبری سنایا تو اس براق کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور وہ یہ پیغام جاں فضا سن کر خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، غرور اور تکبر سے نہیں بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہ کہاں میں ایک عاجز براق اور کہاں سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل و اسرافیل علیہ السلام اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت تھی، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اب جبریل علیہ السلام حیران ہیں کہ کملی والے کو جگاؤں کیسے، تو خداوند تعالی نے فرمایا، اے جبریل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دو تاکہ تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب کی آنکھ مبارک کھل جائے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ تمہیں وہ بزرگی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو و غسل کیا اور نوری لباس زیب تن کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہا بنا کر مسجد حرام میں لے گئے
وہاں آپ کا شک صدر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا یعنی چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لائے، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا اور پھر اس کو ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے بطحاء کے مکہ میں لایا گیا، وہاں میکائیل و اسرافیل کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور انتہائی ادب و احترام کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا براق پیش کیا جاتا ہے۔ براق کی زین سفید موتیوں سے مزین تھی اور اس کی رکابیں سبز رنگ کے زبرجد سے بنی ہوئی تھی اور اس کی لگام سر کی جانب یاقوت سے سجی ہوئی تھی۔ اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ براق پیش کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سوار ہو جائیے۔ جب والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو خوشی و شادمانی کا وقت ہے، نہ کہ پریشانی و غم کی ساعت۔ اے کملی والے آقا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سواری دیکھ کر مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ آج میرے لیے تو سواری ہے اور کل قیامت کا 50,000 سال لمبا دن اور 30 سال پل سراج کی مسافت میری امت کس طرح طے کرے گی؟ اسی وقت بارگاہ الہی سے یہ ندا آئی، اے محبوب گھبرائیے نہیں، جس طرح آج آپ کے لیے سواری ہے اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں ہوں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، مکے میں رہے تو امت کو یاد کیا، مدینہ منورہ میں رہے تو گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طرح معراج کی رات بلکہ ساری زندگی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، مگر ہم ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ جس نبی نے ساری زندگی ہماری بخشش کی فکر میں گزار دی، ہم بھی ان کے فرمان پر عمل کریں۔ کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی سارے سونا نبی مصطفیٰ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا، زندگی سارے سونا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا۔ جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولوں نیاز کبھی،
جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولوں نیاز کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیرے چاکری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تجھے اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے راضی کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اور اس طرح شب اسرا کا دولہا نہایت ہی آن و بان اور شان و شوکت سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلے، یہ سواری سوئے ذات بارے چلے، یہ سوارے سوئے ذات باری چلے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں کھجوروں کے سر سبز و شاداب درخت نظر آئے، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں 2 رکعت نفل پڑھتے جائیے، یہ مدینہ شریف ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔